سلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير صدق الله العظيم اما بعد گزشتہ درس میں بروز جمعہ عرض کیا تھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے کلام پاک کے تعارف میں ارشاد فرمایا الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، جن کو ہم نے کتاب عطا کی ہے وہ لوگ اس کو ایسے جانتے ہیں جیسے کہ اپنی اولاد کو جانتے ہیں۔ جس طرح کہ اپنی اولاد کا انکار نہیں کر سکتے، اسی طرح قرآن پاک کے برحق ہونے کا انکار بھی نہیں کر سکتے۔ یہ اس لیے کہ ان کے پاس اپنی کتابوں تورات، زبور اور انجیل کے اندر مکمل طور پر پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے حوالے سے دلائل موجود ہیں۔ وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور ان میں سے ایک ایسی جماعت ہے جو حق کو چھپاتی ہے باوجود یہ کہ جانتے بوجھتے چھپاتی ہے۔ ان کا ماضی ایسا تھا، یہود و نصارہ کا ماضی ایسا تھا، جب مدینہ منورہ میں یہود خود اوس اور خزرج سے ٹکراتے تھے۔ اوس اور خزرج مشرک قبائل تھے، ان سے ٹکراتے تھے تو قرآن پاک کے حوالے اللہ تعالیٰ کو دیتے تھے، وسیلہ پیش کرتے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا حوالہ وسیلہ اللہ تعالیٰ کو دیتے تھے اور دعائیں کرتے تھے۔ وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا، فتح طلب کرنے کے لیے کہ یا اللہ پاک آنے والے نبی کی برکت سے، آنے والی کتاب کی برکت سے ہمیں فتح عطا فرما۔ اس وقت یہ حال تھا، لیکن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی، آپ کی بعثت کا اب انکار نہیں کر سکتے تھے، لیکن ہٹ دھرمی تھی، ضد تھی، بغض تھا، عناد تھا، اس کے صلے میں انہوں نے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا انکار کیا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، جن کو ہم نے کتاب عطا کی ہے وہ کتاب کو ایسے ہی جانتے ہیں جس طرح اپنے بچوں کو جانتے ہیں۔ جس طرح اپنے بچے کے نسب سے کوئی انکار نہیں کر سکتا، اسی طرح یہ لوگ قرآن پاک کا انکار نہیں کر سکتے، یہ جانتے ہیں، ان کو پتہ ہے اچھی طریقے سے کہ قرآن پاک بہرحال برحق ہے۔ اسی کو اللہ تعالیٰ نے ایسے ارشاد فرمایا الحق من ربک فلا تکونن من الممترین، حق آپ کے رب کی طرف سے ہے، آپ شک والوں میں نہ بنیں۔ وَلِكُلِّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، دوبارہ وہی تحویل قبلہ کے حکم کو اللہ تعالیٰ دوبارہ ارشاد فرما رہے ہیں، اور یوں ارشاد فرمایا کہ ہر ایک کے لیے ایک قبلہ ہے، هُوَ مُوَلِّيهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، بس تم نیکی کے کاموں میں سبقت اختیار کرو۔ یہ جو قبلے کا حکم ہے یہ پہلا وہ حکم ہے جو کسی حکم کو منسوخ کر کے دوبارہ جاری ہوا ہے۔ مکہ مکرمہ میں تھے، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے باسی تھے، آپ وہاں موجود تھے، غار حرا میں پہلی وحی آئی، حضرت جبریل امین نے آ کر پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو وضو کا طریقہ اور نماز کا طریقہ بتایا، حالانکہ نماز اس وقت فرض نہیں تھی، قبلہ متعین تھا۔ مکہ مکرمہ تشریف لائے، مکہ مکرمہ سے مدینہ تشریف لائے، مدینہ آنے پر اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ آپ دونوں اب مسجد اقصیٰ کی طرف رخ کریں گے۔ 16 یا 17 مہینے آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے نماز مسجد اقصیٰ کی طرف رخ کر کے پڑھی ہے۔ آگے انہی آیات میں آئے گا تاکہ لوگوں کی طرف سے کوئی الزام باقی نہ رہے، اس لیے کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے بارے میں بشارتوں میں یہ بات بتلائی گئی تھی کہ آپ نبی القبلتین ہوں گے۔ نبی القبلتین مطلب کہ مسجد اقصیٰ اور بیت اللہ دونوں۔ یعقوب علیہ الصلاۃ والسلام نے سب سے پہلے مسجد اقصیٰ کی بنیاد رکھی، ان کے 40 سال کے بعد ابراہیم، اور سلیمان علیہ السلام داؤد، اور داؤد علیہ السلام کے 40 سال کے بعد جب انہوں نے شاہی انداز میں بنانا شروع کیا، یعقوب علیہ الصلاۃ والسلام نے سب سے پہلے بنایا، بنیاد رکھی مسجد اقصیٰ کی۔ کچھ وقت کے بعد داؤد علیہ الصلاۃ والسلام نے جب اپنا اقتدار قائم فرمایا تو انہوں نے دوبارہ بنائی، اور پھر سلیمان علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک طویل عرصے کے بعد پھر مکمل طور پر اس کو شاہی انداز میں بنایا مسجد اقصیٰ کو،
اور یہ آج تک قائم ہے، اور اس میں انہی قبلوں کا حوالہ دیا گیا ہے وَلِكُلِّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتُ۔ ہر ایک کا قبلہ الگ ہے، وہاں پر 3 طرح کے قبلے ہیں۔ ایک تو وہ قبلہ ہے جو اب موجودہ دور میں بیت اللہ کی طرف ہوگا، اور 2 قبلے یہود و نصارہ کے الگ الگ ہیں۔ نصارہ کا جو قبلہ ہے وہ یہود کے قبلے سے مشرق کی طرف کو واقع ہے، اور وہ لوگ اپنے اپنے قبلوں کی حمایت کرتے ہیں، اسی طرح رخ بھی کرتے ہیں۔ ہمیں یہ حکم دیا گیا کہ تم قبلہ اس طرف کر لو، کیوں؟ تاکہ نبی القبلتین ہونے کا جو اعزاز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا ہوا وہ بات اپنی جگہ تکمیل کو پہنچ جائے۔ فاستبقوا الخیرات، نیکی کے کاموں میں سبقت کرنا۔ نیکی کے کام بہت سے ہیں، ایک تو نماز ہی کا حکم ہے، اور یہ سارے فہرست ہے، اس سے ہم کسی بھی صورت سے عہدہ برآ نہیں ہو سکتے۔ ہر آن ہر گھڑی نماز جیسے ہی ہماری طرف متوجہ ہوگی تو ہم نماز کے لیے پابند کر دیے جائیں گے یا ہو جاتے ہیں، جیسا کہ احادیث میں بھی وارد ہے۔ نیکی کے کام اور بھی بہت سارے ہیں۔ جب نیکی کا داعیہ پیدا ہو جائے تو پھر بنا تأمل بنا تاخیر اس نیکی کو ادا کر دینا چاہیے۔ اس کی ادا کرنے کی وجوہات، ایک تو سب سے پہلے یہ ہے کہ انسان کو آئندہ نیکی کا موقع ملے یا نہیں، زندگی اجازت نہ دے۔ داعیہ تھا لیکن زندگی نے اجازت نہیں دی، موقع نہیں دیا۔ دوسرا، حالات موافق تھے، یکساں نہیں رہے۔ ارادہ تھا مسجد بناؤں گا، ہاتھ میں پیسے بھی تھے بناؤں گا، پھر کوئی اور کام سامنے آ گیا، پیسے ہاتھ سے نکل گئے، اور وہ ارادہ ہی رہ گیا۔ ارادہ تھا کہ بچوں کی شادی کروں گا، ارادہ تھا کہ حج کروں گا۔ موجودہ دور میں ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے پاس اسباب میسر ہوتے ہیں، اولاد جوان ہو رہی ہوتی ہے، اور ایک طرف اسباب مہیا بھی ہوتے ہیں، اور یہ بھی موقع ہوتا ہے کہ حج کر لیں، لیکن خود ساختہ فرائض کی ذمہ داریاں کہ جی میرا اپنا ذاتی مکان نہیں ہے، میں ذاتی مکان بنا لوں پھر حج کروں گا۔ یہ نہیں سوچتا کہ میں حج کرنے جاؤں وہاں جا کر اللہ تعالیٰ سے ذاتی مکان مانگ کے لے آؤں، یہ نہیں سوچتا۔ وہ یہ سوچتا ہے کہ مکان بنا لوں گا پھر کروں گا، بڑھاپا آ جائے گا پھر کر لیں گے۔ دوسرا، بیٹی کی شادی کو فرض سمجھتے ہیں، فرض سے سبکدوش ہونا ہے۔ سبکدوش ہونا ضروری ہے، ٹھیک ہے، لیکن اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ آپ کے اوپر جو فرض متوجہ ہو گیا ہے اس کو مؤخر کر دیا جائے۔ بچی عاقل، بالغ، سمجھدار اور آج کے دور کی عورت تو اپنا رشتہ خود بھی ڈھونڈ لیتی ہے، تو حج کو مؤخر کرنا انتہائی نامناسب عمل ہے۔ پھر ہم نے اپنی شادیوں کو خود مشکل بنایا بھی ہے، خود مہنگا کیا بھی ہے، خود اپنے پیروں پہ کلہاڑی ماری بھی ہے۔ آج ہی میرے خیال یہاں کوئی نکاح ہے، کچھ وقت پہلے ایک نکاح یہاں ہوا، تو اس نکاح میں کوئی اللہ والوں سے تعلق رکھنے والے صاحب تھے، وہ خاص طور پر کتابچہ لے کر آئے، شادی سنت کے مطابق کیجئے، انہوں نے سب کو تقسیم کیا۔ نکاح کے بعد جب وہ لوگ یہاں سے رخصت ہو گئے تو الماری میں اتنی کتابیں تھیں، شادی سنت کے مطابق کیجئے۔ ہم نے پڑھنی نہیں تھی، تقسیم کرنے والے نے خیر کی نیت سے تقسیم کی، ہم نے پڑھنی نہیں تھی، ہمارے لیے وہ عمل مشکل تھا، ہم اس کو مطالعے میں ہی نہیں لائے۔ ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے اس بات کی کہ ہم اپنے گھروں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین سے مزین کریں۔ یہ غلطی ہم کیوں کر رہے ہیں اور بار بار کر رہے ہیں، تکرار کے ساتھ کر رہے ہیں؟ کیا ہم دین بیزار ہیں؟ اگر کہ یہود و نصارہ کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، جن کو ہم نے کتاب عطا کی ہے وہ اس کو زیادہ بہتر جانتے ہیں جس طرح کہ اپنے بچوں کو جانتے ہیں۔ آج ہمارا مسلمان اس حال میں کھڑا ہے کہ اس مسلمان کو یہ نہیں پتہ کہ جمعے کے دن زوال کے بعد کسی بھی طرح کی خریداری حرام ہے۔ اس کو معنی پتہ کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ وہ اپنے قرآن سے دور ہے۔ اس مسلمان کو یہ نہیں پتہ کہ مجھے اگر کرسی پر نماز پڑھنی ہے تو کب پڑھنی ہے۔
یہ مسلمان اتنا فارغ الدماغ ہو گیا ہے کہ اس کو یہ نہیں پتہ کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہر جگہ موجود ہیں، لیکن میری نماز کے ہونے کے لیے قبلے کا ہونا ضروری ہے، قبلہ رخ ہونا ضروری ہے۔ یہ ٹرین میں بیٹھ کے نماز پڑھ لیتا ہے، یہ کوچ میں اپنی سیٹ پر بیٹھے بیٹھے نماز پڑھ لیتا ہے اور کہتا ہے مجھے تحری کا موقع مل گیا تھا، میں نے تحری کر لی، چونکہ گاڑی رکنے کے اسباب نہیں تھے، وقت جا رہا تھا، اس لیے میں نے سیٹ پر بیٹھے بیٹھے اشارے سے نماز پڑھ لی۔ یہ کون سی نماز ہے؟ یہ دین میں از خود اجتہاد تو ہو سکتا ہے، نماز نہیں ہو سکتی، نماز نہیں ہو سکتی۔ جس طرح سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں نماز کا پابند کیا ہے، 5 وقتہ نماز کا پابند کیا ہے، اسی طرح سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دیگر تمام احکامات بھی ہمارے اوپر جہاں فرض ہیں تو وہ فرائض کے درجے میں، جہاں سنت ہیں تو وہ سنت کے درجے میں اہمیت رکھتے ہیں۔ دونوں چیزوں میں کنفیوژن دور کر لیں، ایک سنت ہے اور ایک فرض۔ فرض وہ ہے کہ جب اس کا وقت آ جائے گا تو سنت چھوڑنی پڑے تو چھوڑی جا سکتی ہے، لیکن فرض نہیں۔ اس کی مثال ایسے لے لیں، ایک آدمی وضو خانے پر بیٹھا ہوا ہے اور مسواک میں لگا ہوا ہے، اس کو پتہ بھی رکعت جا رہی ہے، تو مسواک کا عمل سنت ہے اور وضو کے 4 فرض ہیں، چہرہ دھونا، ہاتھ کوہنیوں سمیت دھونا، سر کا مسح کرنا اور پاؤں دھونا، یہ 4 ہیں بس۔ اب جتنے اس کے آگے لوازمات ہیں، ناک میں پانی ڈالنا، منہ میں پانی ڈالنا، غرارہ کرنا یا سر کا مسح مکمل طور پہ کرنا یا کانوں کے اندر انگلیاں پھیرنا، گردن کا مسح کرنا، خلال کرنا، یہ سارا کا سارا سنت ہے۔ نماز پکڑنی ہے، 4 پورے کرو، نمازیں پہنچو، نمازیں پہنچو۔ کیوں؟ اس لیے کہ وضو اپنی جگہ نماز کے لیے شرط اور فرض ہے، اور جو خود فرض متوجہ ہے وہ اجتماعی عمل کی شکل میں ادا کیا جا رہا ہے۔ نماز جا رہی ہے، نماز پکڑی جائے گی، سنت میں لگ کر اپنے آپ کو پیچھے نہیں کیا جائے گا۔ یہ کنفیوژن ہے، اس کو دور کر لیں۔ ہم اپنے معاملے کو دیکھیں، ہم قصداً اپنے دین سے خود دور ہیں۔ بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کے پاس دنیا جہاں کی معلومات ہے اور نہیں ہے تو اپنی اتحیات کا نہیں پتہ۔ اس ہفتے ہماری مسجد میں پیچھے کام ہو رہا ہے، ٹائلوں والا کام ہو رہا ہے۔ میں نے اس نوجوان کو بلا لیا جو مزدور تھا، کام کر رہا تھا۔ اس سے میں نے پوچھا کہ ہمارے آخری نبی کا نام کیا ہے؟ یہ کراچی ہے، خضرہ مسجد، گلستان جوہر، بلاک 1 ہے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام کیا ہے؟ نہیں پتہ۔ اس کے ساتھ جو دوسرا کھڑا ہوا تھا اس نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم، نام بتاؤ، نام کیا ہے؟ اس کو محمد نام پتہ نہیں تھا۔ کہاں دنیا میں جھک مارتا رہا ہے، کہاں پلتا بڑھتا رہا ہے۔ یہ کراچی کا حال ہے۔ ہم اپنے بچوں کا جائزہ بھی لے لیں، ہم اس روشن تعلیم کے آسرے میں اپنے بچوں کے مستقبل کو، یعنی کہ آخرت کے مستقبل کو خود تاریک کیے دے رہے ہیں اور پیسہ خرچ کر کے تاریک کر رہے ہیں۔ پیسہ کمانا حرام نہیں ہے، پیسہ کمائیں۔ عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ امت کا مالدار ترین آدمی تھا۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مالدار ترین آدمی تھے۔ مالدار ہونا کوئی برا نہیں ہے، پیسہ کمانا برا نہیں ہے، لیکن پیسے کی آڑ میں اللہ کے دین کو چھوڑ دینا یہ برا ہے، اللہ کے دین کو بھول جانا یہ برا ہے۔ ہم کہاں کھڑے ہوئے ہیں؟ ہمارے پاس ایسے لوگ موجود ہیں۔ یہ کچھ وقت پہلے کی بات ہے کہ ابھی جب سودی بینک کے معاملے میں معاملہ چلا تھا سرکاری اعتبار سے، تو 2 بینک ایسے تھے جو لڑنے کے لیے کورٹ پہنچ گئے تھے، سود کے حق میں لڑنے کے لیے، سود کے خلاف نہیں، سود کے حق میں لڑنے کے لیے کورٹ گئے تھے۔ کھڑے ہونے والے خود بینک تھا یا بینک کا مسلمان ملازم؟ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے۔ کس بنیاد پہ کاروبار کر رہے ہیں؟ اگر کہ فاستبقوا الخیرات کا معنی یہ ہے کہ صرف اور صرف نماز کے لیے سبقت اختیار کرو تو یہ حکم تو بہت مختصر ہے، اور اگر فاستبقوا الخیرات کا معنی اپنی وسعتوں کے ساتھ موجود ہے کہ ہر آن ہر گھڑی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کوئی بھی حکم میری طرف متوجہ ہو رہا ہے تو مجھ سے میرا ایمان متقاضی ہے، مجھ سے میرا ایمان تقاضا یہ کرتا ہے۔ قرآن پاک کہتا ہے وَمِنْكُمْ مَن يُؤْمِنُ بِاللَّهِ مِنْكُمْ مَن يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ۔ یہ کام وہ کرے گا جو ایمان رکھتا ہے اللہ اور آخرت کے دن پر۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آسمان سے ہم تک تشریف لا کر ہمارا ہاتھ نیکی کی طرف نہیں لگوائیں گے۔ توفیق کا میسر کر دینا، حالات کا پیدا کر دینا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کام ہے، عمل ہم نے کرنا ہے۔
عمل کی ذمہ داری ہماری ہے، اور نیکی کا دیا جانا اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ اس کے اوپر ہمارا حق ہے، اور وہ دیتا بھی ہے۔ ہمارا حق ہے اللہ تعالیٰ کے اوپر، اور وہ حق ادا کرتے بھی ہیں۔ اس ذات نے حق اتارا، حق بتلایا، اور حق کے بتلانے کے لیے اپنے حبیب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر آنے والی تکالیف کو خود برداشت کیا ہے، خود برداشت کیا۔ کیا اللہ تعالیٰ نہیں دیکھ رہے تھے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم طائف کے پہاڑوں کے درمیان میں کس قدر زخمی ہوئے؟ اللہ تعالیٰ نے دیکھا۔ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ احد احد کا نعرہ لگاتے اپنے سینے کے اوپر اتنی سخت ترین گرم چٹانیں برداشت کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے نہیں دیکھا؟ بالکل دیکھا۔ کعب کی کمر کو چھلنی ہوتے اللہ کے نبی نے نہیں دیکھا؟ اللہ تعالیٰ نے خود نہیں دیکھا؟ بالکل دیکھا۔ کیا اس کے پیچھے اللہ کا امر موجود تھا؟ بالکل تھا۔ لیکن اتنی قربانیاں جو دی گئیں وہ کس کے لیے دی گئیں؟ احد کے پہاڑ میں کے درمیان کے دامن میں جو لڑائی ہوئی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دندان مبارک شہید ہوئے۔ کتنا قیمتی خون تھا، کتنا قیمتی خون تھا۔ وہ خون، وہ پسینہ جس کی خوشبو لوگ آج بھی محسوس کرنا چاہیں تو سنتوں کو اپنا کر محسوس کر سکیں، وہ خون پسینہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور زخمی ہوا ہے۔ اور آج ہمارا مسلمان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسا چہرہ اپنانا نہیں چاہتا۔ کیا قربانی دی ہے ہم نے اللہ کے دین کے لیے؟ اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھیں، ہم اپنے بچوں کا نام صرف محمد رکھ دیں، تہامی رکھ دیں، حاشر رکھ دیں، ماہی رکھ دیں، کیا ہم نے وہ نام بھی زندہ کیے ہیں؟ میں کہتا ہوں ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے بہت سے ایسے نام ہیں جو اب ہمارے ہاں رواج میں نہیں ہیں۔ ماہی کوئی نام سنا ہے آپ نے؟ حاشر شاذ و نادر کسی ایک کا مل جائے، تہامی کسی ایک کا مل جائے۔ ہم اپنے بچوں کا نام پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے نام گرامی پر نہ رکھ سکیں اور دعویٰ کریں کہ ہم عاشق رسول ہیں، ہم سچے عاشق ہیں، ہم قربانی دینے کے جذبے کے ساتھ ہیں، تو یہ قربانی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں وہ غیرت اور حمیت اپنے دین کے لیے عطا فرمائے کہ ہمارے گھروں سے دین زندہ ہو۔ باہر والوں کو انگلی اٹھا کر اشارہ کر کے کہہ دینا بہت آسان ہے، لیکن اپنی ذات کے اندر کے نفاق کو تلاش کرنا بہت مشکل ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔